बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन द यूके, यूरोप में, अब्रॉड, मिडल ईस्ट और पाकिस्तान से ख़ासकर पूछ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं आ रहा या इन्फॉर्मेशन अपलोड हमें नहीं हो रहा। तो मैं दोबारा आपको क्लिप्स रवाना करूँगा। हमारे मेडिकल लीगल एक्सपर्ट्स और जो पेंडेमिक पॉलिसी से लेके अभी तक मैं कर रहा था फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पस, उसको फर्दर रिसर्च करें और हमारे इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और सब उम्मत के लिए और इंसानियत के खैर ख्वाही में हो, और उससे वो अखज़ करें करंट अफेयर्स जो अभी चल रहे 1 साल से, इससे भी हम अखज़ करें कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। क्या इसी तरह चलता रहेगा? क्या खामोशी हल है? कुछ वक़्त में खामोशी भी हल होता है, लेकिन इस वक़्त में हमने क्या ऐसा कदम लाएअमल इख्तियार करने जो हमारे मुल्क के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वजूहात हालातों के लिए बेहतर हों। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर भी हो रही है, मेनस्ट्रीम मीडिया पर भी हो रही है, लेकिन उससे हम थ्योरी ज़्यादा और प्रैक्टिस में कम हैं। अगर प्रैक्टिकल में हम लाएँगे, एक तो ये है कि विदिन द पैरामीटर ऑफ इस्लाम, दीन हमें क्या कह रहा है उसके पैरामीटर में रहें। हर एक इंसान अपने इस्तेदाद और में रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी होगी और आगे के लिए वो रास्ता अल्लाह बनाएंगे जिसका कभी इंसान का गुमान भी नहीं होता। अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, अल्लाह करे खैर उसका उसका खैर से हल निकल आए, वो हल निकल आए जो हमारे और आप सब की बेहतरी में हो इंशाल्लाह। हम सब हल चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने करूँगा जो 2.5-3 साल पहले ही बता चुका हूँ, जो आगे प्रोग्रेस हो रहे हैं। वो जो हमारे मुल्क में तकरीबन 194 कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करने जा रही है, कौन करा रहा है, कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मैं नाम बता भी चुका हूँ, इसमें भी शायद बता दूँगा थोड़ा बहुत। लेकिन नेगोशिएशन जो चल रहे हैं आगे के लिए, उसके लिए भी दुआ करें और हल यही है कि आगे वो कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशंस हो जाएँ। जो हमारे अभी आने वाले इलेक्शंस है वो भी टाइम पर हो, अगर जनरल इलेक्शन है वो भी फिर मशवरे से टाइम पर हो, और हमारे सबका अगर नियत मुल्क के लिए है और एक कौम बनकर हम इकट्ठे रहें, एक कौम बनकर हम आगे जाएं, और जो दुनिया में रिजीम चेंज वियतनाम वॉर से लेके अभी तक हो चुके हैं, तो इससे भी हम एहतियात करें। हम अगर बोलेंगे नहीं, खामोश होंगे, तो हम पे वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी जो कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। वजह ये है कि मैं जो टाइम टू टाइम बता चुका हूँ उसका अभी ग्राउंड रियलिटी सामने है, और उससे आप देख सकते हैं कि हमें कौन सी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। क्या पिछले गवर्नेंस में हमने जो कमी पेशी है उसको इम्प्रूव करें, जो बेहतर हुआ है उसको आगे ले जाएं, जो करंट नहीं हुआ और होना चाहिए उसका भी हम सब सामने नज़र रखते हैं। दीन भी हमें कह रहा है कि सच और हक को देख के आगे चलो और उसके साथ खड़े रहो। तो ये चीज़ हमारे आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं किसी का साइड नहीं पे बात नहीं करता, मैं आपको जनरली बात बता रहा हूँ, किसी का मैं फेवर भी नहीं करता, लेकिन रियलिटी बताऊंगा जो आपके सामने है, और अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो उसका मैं माजरत करता हूँ। लेकिन जो ये ग्लोबलिस्ट एजेंडा है उसको WHO WEF की खासकर पार्टिकुलरली विद रेफरेंस वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट्स, अगर मैं आपको बताऊं दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, वो ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, MIT है, और भी डबलिन, आयरलैंड, यूरोपियन यूनियन के MEPs हैं, UK के MPs हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट हैं, ये सब के सोर्सेज में आपको मेरा टाइमलाइन में है, मैं आपको टाइम टू टाइम अपलोड करता हूँ, इसलिए कि आप अप टू डेट रहें इस करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ और एजुकेट करें इस इंफॉर्मेशन के साथ, आगे एक्सप्लोर करें, आइडेंटिफाई द फैक्ट्स एंड फ्लोज टुवर्ड्स द करेक्शनल स्ट्रेटजी। अगर हम ये करेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला कौम बनकर हम अपने आप में इख्तिलाफ न लाए। ऐसे लोग घनासिर होंगे जो इख्तिलाफ लाना चाहते होंगे, मीडिया प्रोपेगेंडा भी है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया चीज़ों पर इंफॉर्मेशन चली जाती हैं कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे हमें मेन ऑब्जेक्टिव से। पाकिस्तान इस वक्त जो हालात से जा रहा है, हमारे आप सबकी जिम्मेदारी, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, मुल्क में भी वही पाकिस्तानी है, मुल्क के साथ हमारा सब रिश्ता है, हमारा सब काम कंट्रीब्यूशन वॉलंटियरली चैरिटी हर पर्सपेक्टिव में हम कर रहे। क्यों कर रहे? हमारा मुल्क के लिए, हमारे लोगों की जो आवाम अभी असरअंदाज है उनके साथ भी हम मदद करें जो हम कर सकते हैं। लेकिन 10 साल पहले जो 2011 से अभी तक WHO का जो इवेंट हुआ था उसमें जो ले डाउन हुआ था स्ट्रेटेजी, वो 2020 में अनाउंस हो गया। अभी वो पॉलिसी पेंडेमिक पॉलिसी जाके पता चल गया कि उसके जो इंटेंशन थे वो सही नहीं थे। वो मैंने मेडिकल लीगल एक्सपर्ट्स के ज़रिए आपको
پہنچاتا ہوں لیڈنگ جو میں نے نام لیے ان یونیورسٹیز ٹاپ کی جس پہ گورنمنٹ کی پالیسیز بنتی تھی، ہیلتھ پالیسیز بنتی تھی. ایڈورسٹیشن کی بھی بات کرتا ہوں، اس میں مختلف ٹاپکس کو ٹچ کرتا ہوں. کیوں کہ دیر آر مینی فیکٹرز. ابھی ہمارے پاکستان کے لیے حل کیا ہے؟ بہت فیکٹرز ہیں، لیکن ہم نے کامن گراؤنڈ پہ آنا ہے تاکہ جو اسٹریٹجی آگے کے لیے بتایا جاتا ہے اور جو بندہ بات کر رہا ہے اور وہ اس پہ آپ تحقیق کریں، دین پہ کہہ رہے کہ تحقیق کریں، پھر آگے ہم چلے جائیں. تو میں ایک ویڈیو کلپ کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے یہاں پر جو حالات چل رہے ہیں کرنٹلی، معاشی سیکیورٹی وائز، اکنامک اور پولیٹیکلی، ہمارے جو وہ ابھی کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اسٹریٹجی مطلب نیشنل ایکشن پلان پہ لینے مطلب جا رہی ہے. لیکن اللہ کرے کہ جو حالات ہو چکے ہیں یا ایسے عناصر جو حالات پیدا کر چکے ہیں، ہم اس کا ساتھ کبھی نہ دیں. ہم ان کے ساتھ دیں جو سچ اور حق کے لیے آگے جا رہے ہیں اور جو آواز اٹھا رہے ہیں، جس کی ایک پالیسی جس پہ ہم انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں کام کر سکتے ہیں، جس کو ہم آگے پروگریس لے جا سکتے ہیں. میجر اچیومنٹس کو دیکھیں ہر ایک بندے کی، اس سے اخذ کریں کہ وہ پچھلے 40-50 سال میں کیا کر چکے ہیں اور ابھی کرنٹلی کیا کر رہے ہیں. اس میں کیا ہمارا فائدہ یا نقصان ہے، وہ آپ خود اس میں سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ویسٹرن ملک میں، ویسٹرن کنٹریز میں جو مغربی ممالک ہے، اس میں گزشتہ 3 سالوں سے جو حالات ہو رہے ہیں اور اس کے لیے عوام کھڑی ہے اور پروفیشنلز بھی ہیں، عام پبلک بھی ہیں جو پالیسی پر کام کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں، پٹیشن فائل کر رہے ہیں، گورنمنٹ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن لیگل رائٹ ہے پروٹیسٹ کا، لیکن وائلنٹ نہیں، کہ ملک کو نقصان نہ ہو، امیج پورٹرے غلط نہ ہو. ہم اس کے لیے سٹینڈ لیں. جب سے ہم خاموش ہیں، بہت سارے پالیسی امپلیمنٹ ہو گئی ہے. دا انٹرنیشنل ٹریٹی جو WHO کی امپلیمنٹ کی جا رہی ہے 194 کنٹریز میں، اس میں ہم میجورٹی اسکالرس کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہمارے لیے بہت آگے کے لیے بہت پرابلمیٹک ہوں گے. ابھی ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں صرف کہ چلو ہونے دے جو ہونا ہے، یا ہم اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں. کیا پچھلے 2-2.5 سال میں جو گزر گیا، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو بتا رہے تھے وہ سچ اور حق تھا. وہ میڈیکل بھی بتا رہے ہیں، لیگل میں بھی بتا رہے ہیں، لیکن ہم سے اور مجھ سے بہت زیادہ میڈیکل لیگل ایکسپرٹس ہیں جو اس اسٹڈیز کو دیکھ لیں. NIH کی اسٹڈی، FDA کی اسٹڈی، ہمارے یہاں پر UK یورپین ایجنسی اور یہاں UK ہیلتھ ایجنسی، ان کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھ لیں. ابھی تقریباً اوور 1000 جرنلز اپلوڈ ہو چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، ان کو بھی آپ سامنے لے لیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ خاموشی حل نہیں ہے. اگر خاموشی حل ہوتا تو اس کا ہمارے آج تک یہ حالات پیدا نہ ہوتے. موومنٹ میں ہمارے ٹرانزیکشن آگے، ہماری پریویسی، ہماری ہیومن رائٹس بہت کنٹرول کرنے جا رہی ہے. اور یہ اس کے لیے بہت ایفرٹ یورپ میں ہو رہی ہے. فرانس میں ایک پینشن ریفارم کے لیے اتنا ایفرٹ ہو رہا ہے. ہمارے کتنی چیزیں ہیں. ہم نے کیا اپنی پرامن ملک نہیں چاہتے ہیں؟ پاکستان نہیں چاہتے کہ ایسا سٹیبل ہو جہاں ہم فوراً کیا کریں، اپنے ملک میں ہم کام کریں، ہم ملک میں رہیں. ہماری وہاں سے دور ہو کر کتنی حالات میں گزرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہم آنے والی فیوچر کے لیے کیا کریں گے. ڈاکٹر عنایت فلیومچ جو جرمن کے ڈاکٹر بھی، اٹرنی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا آرگنائزیشن بن گیا ایز اے 194 کنٹری پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے، WHO ان میں مین رول ہے، وہ دے آر اباؤٹ ٹو کولیپس. لیکن وہ ہم اکٹھے رہیں گے، نہیں تو پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ میں نے آپ کو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں. اس سے وہ کہہ رہے ظالمانہ اصول بنیں گے اور وہ امپلیمنٹ کی جائیں گی. یہ جو ہو چکا ہے یہ کم ہے، یہ کچھ نہیں ہے. آگے جو ہونا ہے، اگر ہم کہیں کہ بس ہمیں روٹی کپڑا اور مکان صرف ملے اور ہم اس پر اپنا گزارا کریں، نہیں. آنے والی جنریشن ہمیں تو پورا ہر ایک انسان کو اپنا جو اللہ نے فنڈامنٹل رائٹس ان کے رائٹس رکھے وہ ملنے چاہیے. اور وہ حکمران کا بھی ذمہ داری ہے، وہ عوام کی بھی ہے کہ ایسا کام کرے جو ہم اللہ کو بھی ناراض نہ کرے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے آپ کو ابھی بتا دی. ہیلتھ پالیسیز، جو پرچے جو چیزیں غداری کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر ہم دیکھ لیں اور باتوں پر دیش گردی کے FIR کٹ رہے ہیں، تھوڑی کوئی بات کرتے اس کو خاموش، کوئی بندہ اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی کڈنیپ کیا جاتا ہے، جو بھی ریزنز ہے، لیکن پورٹرے کر رہی ہے غلط امیج اور امیج آف پاکستان اور دا نیشن.
تو اسی لیے میں نے یہ آپ کو بتایا کہ ایک قوم بن کے ہم نے جانا ہے، ایک قوم بن کے کھڑا ہونا ہے۔ پولیٹیکلی سیاسی طور پر کوئی قومیت یا زبان یا ایتھنیسٹی کسی پر ہماری فرق نہ ہو۔ ہم ایک قوم ہے، پاکستانی ہے اور پھر مسلمان ہیں، ایک امت بھی ہے، اور ہم اور ممالک غیروں کو بھی ایک ایسا امیج پورٹرے کریں تاکہ ان کو بھی ہماری اسلام کی وہ کہہ رہے دعوت ملے۔ تو یہ تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن حالات کیوں آئی ہیں کہ ہم بھی تو استغفار کریں، ہم میں بھی شاید کوئی کمی بیشی ہے جس کی وجہ سے حالات اور اللہ کی جو مدد وہ نہیں آ رہی۔ تو ہم انشاءاللہ ود ان دا پیرامیٹرز اللہ کی طرف جائیں گے، ہم اپنے دعائیں بھی کریں گے، اعمال بھی کریں گے، اور کوشش بھی کرنا ہے۔ کوشش نہیں کریں گے تو بیٹھے کچھ کم نہیں ہوتا۔ دنیا کا کون سا ایسا کام ہے کہ جو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے آپ کو سامنے کیا تھوڑا بہت ویڈیو کلپ میں، شاید میں 2 کلپ میں کر دوں، یا میں اپلوڈ کر کے اس کا لنک اور جگہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جہاں سے آپ پوری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو دا ریسرچ اکیڈیمیا میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، اس کو بھی میں کبھی کبھی استعمال کرتا ہوں، لیکن میں انفارمیشن ٹائم ٹو ٹائم اپلوڈ کرتا ہوں۔ امید ہے یہ آپ کو بھی فائدہ ناک ہوگی، اوروں کو بھی۔ اور جو ایڈورس ریئیکشنز ہو رہے ہیں اس کی آپ اپنے فزیشین سے ایڈوانس معلومات کریں، اس کی اسٹڈیز دیکھیں، اس کے پوچھیں کہ یہ مجھے پوسٹ ویکسینیشن یہ ہوا ہے، کیونکہ وہ الارمنگ ان ملینز ورلڈ وائڈ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اور جو بہت ساروں کو اس کا علم بھی نہیں ہے، وہ ہمارے پروفیشنلز میں بھی ہیں۔ تو اس لیے ان کی یہ نہیں ہے کہ ان کی آپ اس پہ غلطی ڈالیں، لیکن جو ابھی ظاہر ہوا ہے سائنٹیفکلی اور ریسرچ پر، تو اس سے یہ لحاظ کیا کہ ان ایڈوانس ہم ڈی ڈائمر چیک کریں، اپنے بلڈ پریشر چیک کریں، اور ہمیں اگر کوئی سر درد ہو یا پینز ہو، یا فیمیل بہت سارے اس کی ایڈورس ریئیکشن آئی ہوئے ہیں، تو وہ بھی میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وٹامن ڈی، سی، زنک زیادہ پریفریبل، لیکن اپنی فزیشین سے مشورہ کریں، اس فار ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن ایٹ دا مومنٹ۔ لیکن آپ اسے اخذ کریں، جو چیز چاہیے ایک ملٹی وٹامن استعمال کریں کہ آرگنز اور چیزیں آپ کی مضبوط رہیں، جو کمی بیشی ہو بدن میں۔ اسی چیزیں اور ایسیوں سے احتیاط کریں جو صحت کے لیے اتنی بہتر نہیں ہے، اور وہ اس کا ویٹ انکریز ہو سکتا ہے، یا اس سے کولیسٹرول انکریز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں میں بہت پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ کے ساتھ ریکارڈ میں ہے، اس کو آپ نوٹ کریں۔ میں انشاءاللہ براڈ کاسٹ جب لسٹ بنا لوں اور امپروو کروں اور اس کو میں آپ کو بھیجوں گا، تو وہ زیادہ سے زیادہ 3 to 5 منٹس ہوگا، بلو 5 منٹس، اور 3 to 5 منٹس اس میں انفارمیشن لیکن یہاں پر میں نے براڈر ٹاپکس کور کیے، انٹرنیشنل انٹرسٹ آف پاکستان، ہمارے ملک کے لیے بہتری کے لیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ فائدہ ناک ہوگا، اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کوئی بیش اس کو معذرت کرتا ہوں، دعا میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔